نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. حق تعالی جل شانہ قرآن حکیم کے اندر واقعات کو ارشاد فرماتے ہیں کہ زمانے میں یہ ہو چکا، یہ ہونے والا ہے، یہ اس طریقے سے ہوا. اگلی قوموں کی بھی باتیں بہت ساری بیان کی، نصیحتوں کو بیان کیا، اور اس میں قرآن پاک میں یہ لاتے ہیں فاعتبروا یا اولی الابصار، کہ بندوں میں نے تمہیں عقل دی ہے تو اس عقل کے ذریعے سوچ کر تم عبرت حاصل کرو. فاعتبروا یا اولی الابصار، یہ قرآن پاک کا لفظ ہے کہ میں نے تمہیں عقل دی ہے تو اس عقل سے سوچ کر تم عبرت حاصل کرو. جبکہ تمہاری عقلوں سے دنیا کے بہت سارے کام سوچتے ہیں، بڑے بڑے کام سوچتے ہیں، اپنے گھر بنانے کا، اپنا کام، سارے کام کس طریقے سے ترتیب ہو جائے، یہ وہ بہت سارے کام عقل سے کرتے ہیں، سوچتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ جو زمانے کے اندر جو چیزیں ہو گئی اور ایسی ابھی ہو رہی ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہو چکی ہم نے دیکھی نہیں، لیکن حق تعالیٰ جل شانہ ہمارے سامنے ہو رہی ہے. اس کو دیکھ کر تم لوگ عقل مندو عبرت پکڑو. کیسے کیسے نوجوان لوگ جو ہے موت کا لقمہ بن رہا ہے، موت کے منہ میں چلے جاتے، بڑھاپے بھی نہیں آیا. ایک بات تو یہ ہے کہ بھائی بہت بوڑھا ہو جائے اور بوڑھا ہونے کے بعد پھر موت آتی ہے تو جوان لوگ شاید یوں سمجھے کہ ابھی بوڑھا تھوڑا ہونے کا ہے، ابھی تو ہم جوان ہیں. تو یہ بات نہیں ہے. حق تعالیٰ جل شانہ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ تم دیکھو بچے بھی مر رہے ہیں، جوان بھی مر رہے ہیں، جوان لڑکیاں، جوان بچے، لڑکے، عورتیں، مرد، ادھیر عمر کے سب مر رہے ہیں. اور کس کس طریقے سے وہ مر رہے ہیں. ذرا سی دیر کے اندر کون سی بیماری کس کے پاس آ جاتی ہے، ذرا سی دیر کے اندر. یعنی آدمی کو جیسے کہ آدھا گھنٹہ پہلے بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ میں اس بیماری کا مریض ہوں. جیسے عام طور پر آدمی کا درد سر ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، پاؤں میں درد ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ درد ہوتا ہے، لیکن اچانک جو ہے ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے زمانے کے حالات کے ذریعے سے بات بھی ٹھیک ہو رہی ہے برابر، ایک خطرناک بیماری بتا دی، اور بعض مرتبہ یوں بھی کہہ دیا کہ اب آپ کی جینے کی دن ختم ہو گئے ہیں. کھلم کھلا اس زمانے کا قانون ہے یہاں کہ بتا ہی دیا جاتا ہے. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں سے تم کچھ تو عبرت پکڑو کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے. یہ ساری چیزوں کر چنانچہ 26 بارے کے اندر سورہ قاف اس کے دوسرے رکوع میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ قاف کے دوسرے رکوع میں 26 بارے میں من خشی الرحمن بالغیب، اللہ جل شانہ کو دیکھا تو نہیں، آخرت میں دیکھیں گے. جو آدمی اللہ کو بن دیکھے، اللہ جل شانہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرے. یہ چیزیں ہیں، اللہ کو تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو دیکھ رہا ہے کہ ذرا سی دیر کے اندر اللہ تعالیٰ کس طرح بیمار کر دیتا ہے، موت دے دیتا ہے. ساری دنیا کے وسائل ہے لیکن وہ آدمی اچھا نہیں ہو سکتا. چلو غریب مرے تو مرے، لیکن بڑے بڑے پیسے دار لکھوپتی کیوں مرتے ہیں، بادشاہ لوگ کیوں مرتے ہیں؟ ان کے لیے تو ساری کی ساری ہسپتال ان کے گھر پر ہے. جس وقت جو دوا چاہے ساری دنیا میں سے، ایک ملک کا اگر بادشاہ بیمار ہوا تو ساری دنیا کے اندر سے جہاں سے چاہے وہاں وہ دوا حاصل کر سکتا ہے، لیکن نہیں. فرمایا یہ اللہ جل شانہ کا نظام. اس کو دیکھیں من خشی الرحمن بالغیب، اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا
اور ڈرنے کی بات یہ ہے کہ سارا سہارا میرا اللہ ہی کے اوپر ہے، اور اس کا سہارا کا معنی یہ نہیں کہ پھر میں بہت جیوں گا، یہ بات نہیں ہے۔ اگر میری اس وقت موت بھی آ گئی تو بعد کی زندگی کے اندر میرا سہارا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ من خشی الرحمان، رومی نے خوب سمجھایا ہے، مولانا رومی نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے پاس غلط نہریں چل رہی ہے، ایک آنکھ کی نہر چل رہی ہے، کان کی نہر جانتے ہو جس میں پانی، ریور، ایک کان کی چل رہی ہے، آنکھ کی چل رہی ہے، زبان کی چل رہی ہے، بولنے کی چل رہی ہے۔ اب یہ ساری کی ساری نہریں اور یہ ریور اگر غلط ہے، کان کے ذریعے سے ہمیشہ جو ہے گانا سننے کا عادی، غیبت سننے کا عادی، لوگوں کی برائی سننے کا عادی، ہمیشہ ایک گندی نہر چل رہی ہے دونوں کان سے۔ مولانا رومی سمجھاتے ہیں، بڑی عبرت کی بات ہے۔ اور آنکھ سے نہر چل رہی ہے، ریور چل رہا ہے غلط چیزوں کو دیکھنے کا، جہاں اللہ جل شانہ نے دیکھنا حرام کر دیا، منع کر دیا، توبہ بھی نہیں کرتا، پھر غلط ریور آنکھ سے بھی چل رہا ہے، یہ دونوں آنکھ سے چل رہی ہے۔ خوب سمجھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خبر کو نور سے پر فرمائے، ہے نا۔ اور کہ کان سے بھی چل رہی ہے گندی نہر، اسی طریقے سے زبان سے چل رہی ہے لوگوں کی غیبت، لوگوں کی برائیاں، لوگوں کی خرابیاں، یہ گندی نہر چل رہی ہے جو پاخانہ ہے، اس میں پیشاب ہے، ابھی نظر نہیں آتا ہے یہ کیا ہے، پاخانہ اور پیشاب ہے جو نظر نہیں آتا ہے، یہ بھی پاخانہ اور پیشاب ہے جو ابھی نظر نہیں آتا ہے۔ تو یہ جو ہے دماغ سے بھی ایک نہر چل رہی ہے کہ کسی کے متعلق برا سوچنا، یہ بھی پاخانہ بھرا ہوا ہے، گندگی بھری ہوئی ہے، یہ ساری نہریں چل رہی ہے، دماغ سے چل رہی ہے، آنکھ سے دو نہریں چل رہی ہے، اس طریقے سے گندی۔ اگر وہ شیطان اور نفس کے ساتھ ہی رہا تو توبہ استغفار کا معاملہ نہیں، چھوڑنے کا معاملہ نہیں۔ پھر یہ کان سے یہ گندی نہر، یہ پاخانہ والی بہ رہی ہے نا۔ اور فرمایا کہ یہ اس نہر سے اس وقت تو کام بظاہر وہ چلا لے گا، اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اس وقت تو خوش ہو جائے گا، کان سے گانا سن کر، خراب باتوں کو سن کر، یہ جو گندی نہر ہے اس کو پیا اور اس کا پیٹ بھر رہا ہے۔ اسی طریقے دماغ سے سوچ کر، برا سوچ کر، یہ گندی اور پاخانہ والی جو نہر ہے نا وہ چل رہی ہے، اور اس کے ذریعے سے اس کا پیٹ بھر رہا ہے، اس کے ذریعے سے۔ یہ جیسے دنیا کے اندر بعض حیوان ایسے ہیں جو صرف پاخانہ کھاتے ہیں، گندگی، جیسے سور کیا کھاتا ہے؟ گندگی کھاتا ہے، اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ رومی خوب سمجھا رہے ہیں، بڑا عبرت کا کلام ہے، ٹھٹر جاتے ہیں آدمی جب ان کے کلام کو دیکھتے ہیں تو کانپ جاتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اس نہر سے اپنا پیٹ بھر رہا ہے، کان کی نہر سے جو گندگی پاخانے والی ہے، اور زبان سے جو غیبت، چغلی، چاریاں اور جو ہے خراب باتیں، فرمایا اس گندگی کے ذریعے سے اس کا پیٹ بھر رہا ہے، دماغ والی نہر سے پیٹ بھر رہا ہے۔ لیکن یہ پیٹ بھرے گا کب تک؟ فرمایا اب موت اگر آئی تو یہ گندی نہریں ساری کٹ جائے گی، ساری کہہ رہے ہیں فوراً ہی کٹ جائے گی، موت تک کیا لیکن قبل موت کی کٹ جائے گی۔ اگر یوں کہہ دیا کہ تجھے فلانی اتنی بیماری، خطرناک بیماری، اگر دنیا کے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ فلانی اتنی خطرناک بیماری ہے کہ تو جو ہے 24 دن کا مہمان ہے، 12 دن کا مہمان ہے، اور ایسا ہو رہا ہے، اس زمانے کے حالات ہے، اس میں کوئی شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حالات برابر ہو رہا ہے، تو 4 مہینے کا مہمان ہے تو 3 مہینے کا مہمان ہے، تو یہیں سے یہ ساری گندی نہریں کیا ہو گئی؟ کٹ گئی۔ اب کس کیسے پیٹ بھرے گا؟ موت آ گئی، پیٹ کیسے بھرے گا؟ کچھ ہے ہی نہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے ان چیزوں سے پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ اب جو ہے موت کے دہانے کے اوپر ہے، گھر میں لوگ بریانی کھا رہے ہیں، اس کو خوشبو آ رہی ہے، وہ بری لگ رہی ہے، مزہ نہیں آ رہا اس میں۔ بھئی تو کیا کھائے گا؟ بھئی چائے پی لوں گا کالی سی، وہ بھی بڑی مجبور کر کے اس کو پلایا جاتا ہے نا۔ سامنے خوبصورت عورتیں بیٹھی ہوئی ہے لیکن دیکھنے کو جی نہیں چاہتا ہے، اب کیا کرے دیکھ کر، کان سے جو ہے باہر سے آواز بھی آ رہی ہے، گانے کی بھی آ رہی ہے، غیبت کی بھی آ رہی ہے، لیکن اس میں سے کوئی لذت نہیں، بلکہ یہ کہے چھوڑو مجھے، اب موت کے دہانے کے اوپر ساری نہریں کیا ہو گئی؟ گندگی کٹ گئی، تو اب کیا ہے؟ اب پیٹ کو بھرنا نہیں ہے، اب مولانا رومی فرماتے ہیں روح کو بھرنا ہے۔ اس روح کو بھرنے کے لیے تیرے پاس کون سی نہریں ہیں؟ اب روح کو بھرنا ہے، اب اللہ جل شانہ کی جگہ پیٹ کو معاملہ نہیں، پیٹ سڑ جائے گا، پیٹ تو سڑ جائے گا، ایسا سڑ جائے گا کہ انسان کا پیٹ جب قبر کے اندر سڑتا ہے تو اتنی بدبو ہوتی ہے کہ کسی حیوان کی پیٹ کی بھی اتنی بدبو نہیں ہوتی ہے۔
یہ لکھا ہے، یہ تو اطباء نے لکھا ہے، انسان کا پیٹ جب پھٹتا ہے نا تو اس کی اتنی، یہ تو اچھا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمارے عیوب کو چھپا دیا کہ منو ٹن مٹی ڈال دی تو اس کی بو باہر نہیں آ رہی ہے، اور جب اس کا پیٹ پھٹتا ہے تو پیٹ پھٹ رہا ہے، روح تو چلی گئی، جب پیٹ پھٹتا ہے تو اس کی بدبو ہوتی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ روح کی روح ہے، اب روح کا معاملہ اب یہیں سے شروع ہو گیا، کہاں سے؟ مرنے کے بعد نہیں، اب بالکل جو ہے سکرات موت آ گئی، موت کا معاملہ آ گیا، اب سکرات چل رہی ہے۔ آدمی کو اصل مرنا ہے یا نہیں مرنا اس کی بھی پہچان ہے، اور اللہ والے لوگ جانتے ہیں، جب اس کے چہرے پر دیکھ لیتے ہیں سکرات کے عالم کے اندر تو کہہ دیتے ہیں کہ اب بس اس کا کیا ہے، آخرت کا حال ہے، وہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، کہہ دیتے اب بس یہ آخرت کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس وقت اس کی روح کو، اس کی روح کا پیٹ بھرنے کے لیے، روح کو خوش کرنے کے لیے روحانی چیز چاہیے، ہے کچھ بھی نہیں، ساری نہر کٹ گئی، ابو کا بیاہ سے ہاتھ مار رہا ہے، اب یہ چاہ رہا ہے کہ ہاں دنیا میں واپس جاؤں، ہاں جو اچھا ہو جاؤں، بڑا گھر دے دوں، بیوی دے دوں، بچے دے دوں، اچھا ہو جاؤں، لیکن اب کچھ نہیں ہوتا، ساری نہریں کٹ گئی، جی ہاں ساری نہریں کٹ گئی۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، سورہ واقعہ میں تیسرے رکوع میں، فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، جاؤ ساری دنیا والوں اور اے میری نافرمانی کرنے والوں، تم کو چیلنج ہے کہ تمہارے اندر ذرا بھی طاقت ہے تو یہ انسان مر رہا ہے، اس کو دوبارہ واپس زندہ کرو تم۔ بادشاہوں کو بھی چیلنج، غریبوں کو بھی، فقیروں کو بھی، ڈاکٹروں کو بھی، سول سرجنوں کو بھی، ہوشیاروں کو بھی، سب کو یہ چیلنج، جاؤ تم جو تم نے یہ نہریں جاری کر رکھی تھی گندگی کی، کان کی، آنکھ کی، ناک کی، فرمایا سورہ واقعہ میں فرمایا فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تم میں ذرا بھی ہوشیاری اور طاقت ہے ترجعونها، تم یہ جانے والی جان کو روک لو، سب مل کر روک لو، ایک آدمی مر رہا ہے ساری دنیا مل کر روکے اس کو، ساری دنیا سب مل جاؤ، اس کو مرنے نہ دو، سب ہاتھ میں لے لو اس کو، کہاں کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ ترجعونها ان کنتم صادقین، کیا بتا دیا؟ یہ اللہ پاک کا چیلنج ہے سورہ واقعہ میں کہ تم نہیں روک سکتے ہو۔ تو یہ ساری نہریں کٹ گئی، اب روح کا پیٹ بھرنے کے لیے، روح کا پیٹ بھرنے کے لیے روحانی نہر چاہیے، روحانی ریور چاہیے، صاف شفاف پانی چاہیے، میٹھا، شیرین، طاہر، مطہر، پاک کرنے والا ایک روحانی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ زبان سے تلاوت قرآن کی نہر چل رہی تھی دنیا میں، آج یہ کٹ گئی، فوراً لگ گئی۔ آپ نے دیکھا اس زمانے میں، شاید یہاں بھی ہوگا لیکن ہندوستان وغیرہ کے اندر تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ لائٹ بہت چلی جاتی ہے، لائٹیں ہیں نا وہ چلی بہت جاتی ہے، تو لوگوں نے ایک دوسری چیز ایجاد کی ہے، دنیا والوں نے، اس کو کہتے ہیں جنریٹر، کیا کہتے ہیں؟ جنریٹر، صحیح بول رہا ہوں؟ غلطی ہو تو بتلا دینا، ہے نا؟ تو جنریٹر بنایا ہے، تو وہ، اور پھر کیا ہے کہ میں نے وہاں خود ہندوستان میں دیکھا کہ جب لائٹ ایک طرف لائٹ چلی جاتی ہے تو دوسری لائٹ آٹومیٹک کھل جاتی ہے، کوئی مشین چالو نہیں کرنا۔ یہاں بھی ہے ایسا کہ بعض جگہوں پر ایسے لائٹ رکھی، ایسا کنیکشن کہ وہ گئی اور فوراً ہی وہ چالو ہو گئی۔ تو جن لوگوں نے صاف شفاف نہر جاری کی تھی اپنی آنکھ سے، قرآن پاک کو دیکھ کر، اچھی اچھی چیزوں کو دیکھ کر، حدیثوں کو دیکھا، قرآن پاک کو دیکھا، انگلی رکھ کر پڑھا، اور اس کے اندر گندگیاں نہیں ملائی، ورنہ پھر گندگیاں ملائی تو کیا ہو جائے گا؟ ایک نہر کے اندر پانی صاف بھی جا رہا ہے، گندا بھی مکس ہو گیا تو گندگی غالب ہو جائے گی۔ گندگیوں سے توبہ کی، تلاوت قرآن کرتا رہا اور اس کو دیکھتا رہا تو یہ ایک نہر جاری ہوئی، اور گناہ سے بچتا رہا، یہ تو لگا ہی لو، گناہ سے جو ہو گئے توبہ کر لی اور بچتا رہا، تاکہ یہ دونوں نہر جو ہے وہ آپس کے اندر، یہ دونوں ریور مل نہ جاوے، پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے کان کے ذریعے سے قرآن پاک کا کلام سنتا رہا، اچھی باتوں کو سنتا رہا، اچھی باتوں کو سننے کا عادی، یہاں سے بھی نہر، دماغ سے اچھی بات کو سوچتا رہا کہ خدا کا دین کا بھلا کس طرح ہو، غریبوں کا بھلا کس طرح ہو، کس طریقے سے خیریت پھیلے، ایک نہر۔ تو مولانا رومی فرماتے ہیں جیسے دنیا کے اندر یہ نہریں جب کٹ جاتی ہے، یعنی کان کی ظاہری نہر، تو اس کے پاس تو کون سی نہر تھی؟ یہ سب روحانی نہر تھی، فرمایا فوراً چالو ہو جاتی ہے، فوراً آٹومیٹک چالو ہو جاتی ہے جنریٹر، فوراً چالو۔ رومی نے سمجھایا، اصل میں رومی کی بات نہیں ہے، بات ہے قرآن پاک اور حدیث کی، لیکن سمجھانے کا ان کا طرز ہے۔ بھائی جتنا آدمی دین کے اوپر عمل کرتا ہے،
جتنا اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، جتنا رسول پاک صلی اللہ سے محبت کرتا ہے، اتنی ہی دین کی سمجھ اس کی تیز ہو جاتی ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو جس آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے کیا دیتے ہیں؟ دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، دین کی سمجھ اس کو دیتے ہیں اللہ جل شانہ۔ اور جو جتنا خدا کا پہچاننے والا ہوتا ہے اتنا ہی ڈر اس کے اندر خدا کا ہوتا ہے نا۔ ایک چھوٹا بچہ ہو اور کھیل رہا ہو اور اس کے سامنے اگر جو ہے ملک کا وزیر اعظم بھی آ جائے تو کچھ نہیں، وہ کھیلتا رہے گا، اسے پہچانتا نہیں ہے نا، بلکہ وہ ہو سکے اٹھا کر کوئی شریف بچہ پتھر بھی مار دے گا، پھونک بھی دے گا وہ وزیر اعظم۔ لیکن ایک بڑا آدمی 20-25 سال کا سمجھدار دیکھا کہ وزیر اعظم آتا ہے تو ایک دم مدد سے کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو اس کی پہچان زیادہ ہے، اس کو اس کی پہچان نہیں ہے۔ جس آدمی کے دل کے اندر اللہ جل شانہ کی معرفت آ جاتی ہے، خدا کی پہچان آ جاتی ہے، خدا کون ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے، تو اس کا دل بھی خوف خدا سے کیا ہوتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے، اللہ جل شانہ کا خوف۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مرتے وقت یہ نہر چالو ہوتی ہے، یہ نہر جاری ہوتی ہے، بس اسی کے ساتھ اسی کو کھاتا ہوا پیتا ہوا چلا جاتا ہے نا۔ یہ ابن فارض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بزرگان دین نے لکھا، بالکل سچی بات ہے۔ اتنے اللہ والے تھے، اتنے اللہ والے تھے، جب مرنے لگے دیکھا ان کی نہر ہے تو ان کے پاس ان کے خادمین خلفاء سب موجود تھے، تو انہوں نے آنکھ بند کی، ابھی مرے نہیں تھے، اور کہنے لگے کہ یا اللہ، میں نے تیرے ساتھ محبت کی، تیرے رسول کے ساتھ محبت کی، گناہوں سے بچتا رہا، تجھ سے ڈرتا رہا، اگر اس کا بدلہ یہی ہے تو پھر مجھے نہیں چاہیے، اس کا بدلہ اگر یہی ہے تو مجھے نہیں چاہیے، میں نے محبت اس سے نہیں کی ہے، تو اس سے تیرے رسول سے کی ہے۔ یہ بول کر ان کی زبان بند ہوئی، تو تھوڑی دیر کے بعد خادموں نے پوچھا، آخری وقت ان کا جا رہا تھا، حضرت کیا ہوا؟ کہا کہ میں اللہ کی محبت میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے اندر اپنا دل کا ذکر کرتا رہا، اللہ جل شانہ نے ساری جنت کو میرے سامنے پھیلا دی کہ یہ ہے تیرا مقام۔ تو میں نے کہا کہ یا اللہ، اس مقام کے لیے نہیں میری بات، میں تو تجھے چاہتا ہوں، تیرے رسول کو چاہتا ہوں۔ یہ بڑو ہم کو تو اگر جنت کیا ایک چھوٹا سا پھول بھی دکھلا تو کافی ہو جائے گا، لیکن بڑے لوگوں کی بات بڑی ہوتی ہے، کہ ایسا نہیں سمجھنا کہ ہم بھی ایسا کہنے لگے، کہاں کہیں گے ہوش ہوگا تو کہیں ایک پھول بتلا دے تو بھی کافی ہم کو تو، لیکن یہ بہت بڑے آدمی ابن فارض رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جس کو خدا کی جتنی معرفت ہو جاتی ہے، جتنی پہچان ہو جاتی ہے، اتنا ہی وہ اللہ جل شانہ سے کیا کرتا ہے؟ ڈرتا ہے، خوف آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، تو پیدل اور اونٹ کے اوپر تھوڑا پیدل چلتے تھے، اوپر ساتھی لوگ بھی تھے، اور گرمی کا سیزن تھا، اور حجاز مقدس کی گرمی تو آپ جانتے ہی ہو۔ ایک جگہ پر ٹھہرے، کچھ کھانا وانا تھا وہ نکالا ساتھیوں نے، تو سامنے بکریوں کا چرانے والا چرواہا، بکریوں کے چرانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ چرواہا، اس کو دیکھا اور اس کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ بھائی ہمارے پاس کھانا وغیرہ ہے، پانی کی کمی ہے، تم ایسا کر دو، تمہاری ایک بکری کا دودھ ایک پیالہ نکال دو، جو پیسہ ہو لے لو، ہمارے پاس وہ دودھ کا پیالہ ہمیں دے دو، پانی جگہ پر کام آ جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ آپ لوگ تو کچھ بڑے معلوم ہو، جانتا نہیں رضی اللہ عنہ کہ آپ لوگ تو کچھ بڑے معلوم ہوتے ہیں، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں نوکر ہوں، میرے مالک کی ہے، یعنی کوئی آدمی ہوگا جس کی میں نوکری کرتا ہوں، اور ان بکریوں کا دودھ میں اس کی اجازت کے بغیر آپ کو دے نہیں سکتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ خیال میں آیا، اس جنگل کے اندر متقی اللہ کا شکر دل میں ادا کیا کہ اللہ میرے اس زمانے کے اندر آپ نے پھر دیکھا کہ اس کا ذرا اور امتحان لے، تو پھر اس کو بلایا، کہا تم ایسا کرو، ایک ترتیب بتاؤں کہ بہت ساری بکریاں ہیں تمہارے پاس، ایک بکری ہم کو دے دو، اس کی بڑی قیمت ہم تم کو دے دیں گے، دودھ بھی پی لیں گے، ضرورت ہوگی تو ہم ذبح کر لیں گے، باقی تیرے مالک کی ہے یہ۔ تو اس کو کہتا ہے بڑھیا کھا گیا، کھانے والوں کو وہ جنگلوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، یا گم گئی کہیں بھاگ گئی، وہ کیا جانے گا۔ تو اس نے آنکھیں نکالی عمر رضی اللہ عنہ کہ شہر کے رہنے والے فائن اللہ، پھر اللہ کدھر گیا، میرے مالک کو بھی کہوں گا فائن اللہ،
اے ہاذا فین اللہ، اللہ کدھر گیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن جھکائی، یہ امتحان کے لیے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے جو ہے ابھی خیر القرون زمانے میں ہمیں رکھا ہے. کہ یہ رہا تھا میرا عزیز دوست بزرگ، جب اللہ کا خوف آ جاتا ہے، اللہ کی جب معرفت آ جاتی تو خوف جاتا ہے، ورنہ اگر معرفت نہیں ہے آپ جو بھی چاہے کرتے رہو، کوئی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. تو فرمایا قرآن پاک میں من خشی الرحمن، جو اللہ جل شانہ سے ڈرے بن دیکھے، وجاء بقلب منیب، اور رجوع کرنے والا دل لائے. بھئی گناہ تھے، ایک زندگی گناہ میں تھی، جلدی سے توبہ کر لی، یا اللہ ابھی میرا موقع ہے، میری زندگی ہے، میری صحت ہے، اب میں توبہ کرتا ہوں، ان کاموں کو کبھی نہیں کروں گا. لیکن ایسا کہنے سے کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ ہم بھی ایسا کر لیں گے کیا؟ مسجد کے باہر جاؤ گے، وہاں تک بھی تمہاری زندگی کی ضمانت نہیں ہے، نہ میری زندگی کی ضمانت ہے، اللہ پاک کی قسم. مسجد ہی کے اندر مر جاؤ، مسجد میں مرو تو بہت اچھا ہے نا، لیکن یہ کوئی ضمانت نہیں ہے کہ ہم 1 گھنٹے تک زندہ رہے، 2 گھنٹے تک. جب سنا تبھی سے آدمی ارادہ کر کے بل وہی توبہ کر لے. تو فرمایا اگر ایسا کرے گا تو ادخلوها بالسلام، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ جنت. اور آگے پھر فرمایا کہ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنے لوگ ہیں ایسے جنہوں نے ہم نے ہلاک کر دیا بیماریوں کو دے کر، جوانی میں، بچپن کے اندر، مالداری میں. تم کیا اس سے عبرت نہیں لیتے ہو؟ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، اس میں نصیحت ہے لیکن ہر ایک کے لیے نہیں ہے. جس کے دل کے اندر میرا خوف ہے اس کے لیے، جس کے پاس قلب ہے. قلب تو سبھی کے پاس ہے، ہارٹ کو، لیکن اثر ہارٹ کس کو کہتے ہیں؟ اثر ہارٹ اور اثر قلب اس کو کہتے ہیں جس ہارٹ کے اندر اللہ جل شانہ کا ڈر ہو. اللہ جل شانہ مجھے آپ سب کو جو ہے اپنا خوف عطا فرمائے. اور میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، وہ وقت کے آنے سے پہلے، کون سا وقت؟ موت تو دور ہے، موت سے قبل بیماریاں اور کمزوریاں. موت سے پہلے آدمی بول نہیں سکتا ہے، کھا نہیں سکتا ہے، پی نہیں سکتا ہے، کوئی اچھا بول نہیں بول سکتا ہے. اس سے پہلے اللہ جل شانہ ہمیں توفیق عطا فرما دے. اور عقل مند کا کام تو یہی ہے کہ جب سے سنا تب سے یہ نہریں چالو کرنا شروع کر دو. اور انشاءاللہ ان نہروں کو چالو کر دی تو قرآن پاک کی، درود پاک کی، اچھے بول کی، گناہوں سے بچ کر انشاءاللہ یہ کیسی نہریں جاری ہوتی. اس لیے کہا کہ جو آدمی مر رہا ہے، نیک دیندار ہے، اور اس کے ناک پر پسینہ آ رہا ہے، تو بزرگوں نے بتایا یہ اس بات کی علامت ہے کہ جنتی ہے. پسینہ ناک کے اوپر، لیکن کسی کو دیکھنا نہیں، ٹٹولنا نہیں، یہ گناہ ہے. لیکن اگر نظر آ گیا تو یہ کسی نے، کیونکہ یہ نہریں جو چل رہی ہے خوشی کی، اس خوشی کے اندر سے ناک پھول رہا ہے کہ ابھی اس میں جانا ہے، ابھی اس میں جانا ہے، کہ کب یہ جان نکلے کہ پھڑ سے میں اڑ جاؤں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ناک پر پسینہ. اللہ تعالیٰ ان دولتوں سے آپ کو بھی مجھے بھی محض اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرمائے. سبحان اللہ، الحمد للہ، سبحان اللہ.